اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نے پچھلے بار آدم علیہ السلام کی سٹوری پڑھی تھی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ شیس علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے شیس علیہ السلام کون تھے؟ سٹوری آف پروفٹ شیس علیہ السلام۔ شیس علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو حابیل قابیل کی سٹوری یاد ہے؟ حابیل کے انتقام، آپ کو یاد ہے نا کہ قابیل جو آدم علیہ السلام کا گندا بیٹا تھا، اس نے حابیل کا قتل کر دیا تھا۔ تو حابیل کے انتقال کے بعد آدم علیہ السلام بہت غمگین رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے شیس رکھا، جس کا مطلب تھا گفٹ آف اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے گفٹ، ہدیہ یا تحفہ۔ شیس علیہ السلام بہت فرما بردار بندے تھے۔ آدم علیہ السلام نے ان کو سب کچھ سکھایا، پوری تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 یعنی 104 صحیفے اتارے، جس میں سے 50 شیس علیہ السلام کو دیے۔ شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بس یہی حدیث ملتی ہے۔ صحیفے کیا ہوتے ہیں؟ صحیفے ریٹن ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، جس میں لاز ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بکس اتاری ہیں، قرآن شریف، تورات، انجیل، زبور، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی اتارے۔ صحیفے بھی پیغمبروں کو دیے گئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے۔ اسی طرح سے شیس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے دیے، یعنی ان کو بتایا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، آپ کو یہ چیزیں فالو کرنی ہے۔ اسلام میں لاز کو ہم شریعہ کہتے ہیں۔ جو لاز ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جن کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، انہیں شریعہ کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد وہ نبی بنے اور لوگوں کی رہنمائی کی، یعنی لوگوں کو صحیح باتیں بتائیں کہ ان کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ حابیل کا قتل کر کے قابیل دور گھاٹی میں نرم زمین پر آباد ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بہت سارے بچے تھے، پھر ان کے بچے ہوئے اور ان کے بچے ہوئے، ایسے کر کے بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ تو قابیل جو تھا، جو آدم علیہ السلام کا خراب بیٹا تھا، جس نے حابیل کا قتل کیا تھا، وہ دور جا کے رہنے لگا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اس کی طرح ذہنیت رکھتے تھے، وہ سب اس کے ساتھ رہنے لگے، یعنی جتنے گندے گندے لوگ تھے سب جا کے قابیل کے ساتھ رہنے لگے۔ شیس علیہ السلام پہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔ ان کو جو شریعت دی گئی تھی، اس میں انسٹرکشنز تھے کہ قابیل کے قبیلے سے دور رہیں، ان کے ساتھ مکس نہ ہوں۔ جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں نا کہ بری کمپنی کو اوائڈ کریں، گندے بچوں کے ساتھ نہیں رہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، پھر ان کی بیڈ ہیبٹس ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ بیڈ کمپنی کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں منع کیا کہ نہیں، ان کے ساتھ میں نہیں مکس ہونا ہے۔ شیس علیہ السلام کے قبیلے میں جو مرد تھے وہ بہت خوبصورت تھے، لیکن عورتیں خوبصورت نہیں تھیں، جبکہ قابیل کے قبیلے کی عورتیں بہت خوبصورت تھیں اور مرد خوبصورت نہیں تھے۔ اب تو شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، کیونکہ شیطان کو تو بھڑکانا تھا نا۔ شیطان اپنا گروپ بناتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کو لے کے جائے جہنم میں۔ اس کو تو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے حسد تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ انسان کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے بہکائے گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پاورز بھی دیے تھے، کیونکہ انسان کو ٹیسٹ کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں قابیل کے قبیلے والوں کے پاس آیا، جو نرم زمین پر رہتے تھے، اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس نے ایک بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی، یعنی ایک قسم کا میوزیکل انسٹرومنٹ بنایا اور اس کو بجانے لگا۔
آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ نے اسے پاور دیا ہے کہ اپنی آواز کے ساتھ انسان کو بہکا سکتا ہے۔ لوگ اس آواز کو سن کر اس کے آس پاس بھیڑ لگا کر سننے لگتے اور خوب انجوائے کرتے۔ اس طرح اس نے میوزک کی شروعات کی۔ تو میوزک کی شروعات کب ہوئی تھی؟ شیس علیہ السلام کے زمانے میں۔ لوگوں نے اب ایک دن میلے کا مقرر کیا، یعنی جس میں سب مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ شیس علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو قابیل کے قبیلوں والوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ شیس علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو نہیں جانا ہے قابیل کے علاقے والوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن اتفاق سے ایک دن جب ان لوگوں کا میلہ ہوتا تھا تو شیس علیہ السلام کے قبیلے کا ایک آدمی اتفاق سے وہاں پہنچ گیا۔ اسے وہ میوزک بہت اچھا لگا۔ اس نے وہاں کی عورتوں کو بھی دیکھا جو بہت خوبصورت تھیں اور خوب بناؤ سنگھار کے ساتھ مردوں کے ساتھ میلے میں تھیں، یعنی بہت زیادہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا تھا، بہت زیادہ زیور پہنے ہوئے تھے، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو وہ بہت اٹریکٹیو لگ رہی تھیں اس کو۔ جب اس نے یہ سب دیکھا تو اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن جمال کا ذکر کیا کہ تمہیں پتہ ہے وہاں قابیل کے علاقے میں وہاں کی جو عورتیں بہت خوبصورت ہیں۔ وہاں کے لوگ اب تو کثرت سے میدانی علاقوں میں آنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ چپ چاپ سے جو شیس علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب چپ چاپ سے قابیل کے علاقے والوں کے جہاں قابیل کے علاقے والے رہتے تھے وہاں جانے لگے۔ شیطان نے لوگوں کو گناہ کی دعوت دی۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں زنا عام ہو گیا، جبکہ یہ سب کام شیس علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ میوزک شہوانی خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، اس لیے میوزک اسلام میں حرام ہے۔ میوزک کیا ہوتا ہے؟ میوزک شیطان کی آواز ہے۔ جب ہم میوزک سنتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں تو یہ سب ہمارے اندر گندی فیلنگز ڈالتا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کوئی ایسی آواز سنتے، کبھی کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز سنتے یا کچھ ایسا سنتے تو آپ فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، کیونکہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے، اور اپنے گھروں میں عورتوں سے فرمایا ہے، نبی کی بیویوں سے، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیتی اولا کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں اے نبی کے گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں خوب پاک کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ تم گھر میں ٹھہری رہو اور بناؤ سنگار کر کے باہر نہ جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے جتنی بھی گندگی ہے اسے دور کر دے اور تمہیں بہت پاک صاف کر دے۔ تو یہ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ احزاب کی۔ تو اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قول کی قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ جب یہاں اس زمانے میں شیس علیہ السلام کے زمانے میں جب عورتیں سج سور کر نکلتی تھیں، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قدیم جاہلیت نے بہت پہلے کی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ نبی کی بیویوں سے کہہ کر اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی عورتوں سے فرما رہے ہیں۔ اس لیے اسلام میں پردے کا حکم ہے تاکہ عورت کو بری نظر سے بچایا جا سکے۔ لیکن شیطان آج بھی اپنا کام کر رہا ہے اور لوگ شیطان کو فالو کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان بھڑکاتا ہے، غلط راستے پر لے کر جاتا ہے اور پھر بھی لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کیا گیا
جس سے منع کیا گیا ہے وہی چیز سامنے کر دیتے ہیں، تاکہ انسان جس چیز کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ٹیسٹ لینا ہوتا ہے تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہی چیز سامنے آتی ہے، بار بار سامنے آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے رکتے ہیں یا نہیں، ہم خود کو کنٹرول کرتے ہیں یا نہیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کا ٹیسٹ ہوا تھا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، جیسے ہم امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی بنی اسرائیل۔ ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، اور ہفتے کے دن ہی اللہ تعالیٰ ان کے ٹیسٹ کے لیے سب سے زیادہ مچھلیاں بھیجتے تھے، انہیں چیک کرنے کے لیے کہ وہ پکڑتے ہیں یا نہیں۔ ایسے ہی صحابہ رسول کو بھی منع کیا گیا تھا کہ جب حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیں تو شکار نہ کریں، لیکن جب انہوں نے احرام باندھ لیا تو ان کے آس پاس شکار کے جانور بھیجے ٹیسٹ کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے شکار نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، انسان گناہ کے بعد اگر سچے دل سے معافی مانگتا ہے اور گناہ کو ریپیٹ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ گناہ نہ کریں اور ان لوگوں کے ساتھ نہ ملیں، لیکن شیطان بھی برابر لوگوں کو بھڑکاتا رہا، یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت لوگ ہو گئے، یعنی یہاں سے دھیرے دھیرے کر کے لوگ قابیل کی قوم میں چلے گئے، گندے لوگوں کے ساتھ چلے گئے اور گندے بن گئے۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے۔ شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔